الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام انتہائی قابل قدر حاضرین محفل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے گفتگو کئی جمعوں سے جاری ہے۔ واقعہ طائف اور اس کی ساری کارگزاری آپ نے سنی۔ طائف کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ٹھہرے اور وہ باغ غیر مسلم کا تھا، اسے بھی رحم آیا، درد اٹھا کہ اگرچہ مسلکی اعتبار سے ہم متفق نہیں ہیں،
میں رب کی ربوبیت اور مصطفیٰ کی مصطفائی کو نہیں مانتا، لیکن جس حال میں یہ محمد آیا ہے اس حال میں اس کے اوپر ظلم کرنا یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ حال یہ تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب طائف سے واپس اس باغ میں پہنچے انگوروں کے جو غیر مسلم کا تھا، تو جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں کیسے ظلم کرنے کا سوچتا جو پہلے ہی خون میں لت پت ہے۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، انسان کتنا بھی گرا ہوا کیوں نہ ہو، کتنا ہی ظالم اور جابر کیوں نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ نے اس کے دل کے اندر نرمی کو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ضرور ہوتے ہیں، جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل بھی ضرور ہوگا، جہاں سچ ہوتا ہے وہاں جھوٹ بھی ضرور ہوگا، دن ہے تو رات بھی ضرور ہے، دھوپ ہے تو چھاؤں بھی ضرور ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے اللہ نے دو پہلو رکھے ہیں۔ اگر دل سخت بنایا ہے تو اس کے اندر اللہ نے نرمی کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو وہ نرم دل ہو کر انگور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے پیش کیے، تو آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مشکل حالات آ جائیں، اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ بے بس ہیں اور آپ کی مدد کرنے والا غیر مسلم ہے، تو آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ خیر، یہ موضوع کہیں اور طرف چلا جائے گا۔ تو اس وقت جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ نے یہ دو فرشتے میرے ساتھ بھیجے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو، آرڈر ہو، ہم دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو پیس کے رکھ دیں کہ ان کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کو تکلیف پہنچائی انہوں نے۔ فرمایا نہیں، کہتے ہیں نا میرے نبی رحمت بن کر آئے ہیں، یہ ہے میرے نبی کا رحمت بن کر آنے کا مطلب کہ مارے کھا لی ہیں اس کے باوجود انتقام نہیں لے رہے، بدلے کی نیت نہیں کر رہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، اے جبریل مجھے امید ہے یہی لوگ جو مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، یہی لوگ جو میرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، یہی لوگ جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں، انہی کی نسلوں میں سے لوگ آئیں گے جو میرے پیروکار بنیں گے۔ پھر انہی میں سے ایک محمد بن قاسم پیدا ہوا تھا۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے، ربط دینے کا مقصد یہ ہے پچھلے جمعے سے اس جمعے کے ساتھ، کہ واقعہ طائف کے بعد میرے نبی کی حالت اس طرح ہو چکی تھی کہ کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا، اپنے بیگانے ہو چکے تھے، یہاں تک نوبت آ چکی تھی کہ پلاننگ ہونے لگی تھی کہ محمد عربی کو قتل کیا جائے۔ قبائل کی باہمی مشاورتیں ہونے لگیں کہ کس طرح ان کو مکہ کی سرزمین سے نکال کر ہم سکھ کا سانس لیں کہ یہ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ہم نے ہر طریقہ آزما لیا، جو اس پر ایمان لے کر آتے تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھ لیے، ان کو مکہ سے نکال کر حبشہ بھی بھیج دیا، لیکن پھر بھی اپنے مشن سے باز نہیں آ رہے۔ ان کے غلاموں کو، ان پر ایمان لے کر آنے والوں کو کوئلوں پر لٹا دیا گیا، دھواں دیا گیا، عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا، لیکن مجال کو ٹس سے مس ہوا ہو، کیا کیا جائے؟ اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچ میں تھے کہ بہت ظلم سہ لیے، بہت
تشدد کروا لیا، اب کوئی اور راستہ نکالتے ہیں کہ جہاں ہم اپنا اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ بھی پیش کریں اور ہماری جانیں بھی محفوظ رہیں، یعنی اللہ کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچے اور جو لوگ مجھ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں ان کی زندگیاں بھی خطرے سے باہر ہوں، سلامت ہوں۔ تو ہجرت مدینہ شروع ہونے والی تھی، تو اس سے پہلے اللہ نے میرے نبی کو ایک تحفے سے نوازا۔ اللہ نے میرے نبی کو ریمائنڈ کرنے کے لیے، ذہن کو فریش کرنے کے لیے، بوجھ اتارنے کے لیے اور دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ پیغمبر سچا ہے، ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ تھا معراج کا، کہ اللہ نے راتوں رات، قرآن کا لفظ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لیلا، لیلا کا معنی ہوتا ہے کچھ ہی وقت میں، جس طرح ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں چند ہی سیکنڈ میں، منٹ نہیں، گھنٹے نہیں، چند ہی سیکنڈ میں۔ اللہ کہتا ہے رات کے کچھ حصے میں میں اپنے محمد کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر گیا، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسماں کی سیر کرواتے کرواتے سدرۃ المنتہا تک لایا۔ یہ سارا اعزاز اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا، اور دنیا میں واحد شخص تھے جن کو یہ اعزاز ملا کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ سے ہم کلام ہو کر آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک معجزہ تھا کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو، نہ ماننے والوں کے لیے ایک دعوت فکر تھی کہ ایک سچا بندہ ہی اتنے اعزاز کا مستحق ہو سکتا ہے، جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا۔ خیر، اس واقعے کی تفصیل یہ ہے، سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ معراج کہتے کسے ہیں۔ سمجھ لیں معراج کہتے ہیں بلندی کو، بلند مرتبے کو، اعزاز کو۔ اور معراج کب ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ حتیم آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ ادھر گئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا، اور جنہوں نے ادھر جا کر نہیں دیکھا اللہ ان کو ادھر جا کر دکھلا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ لیکن آپ سب نے ٹی وی میں ضرور دیکھا ہوگا، ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ جو کالی کملی ہے اس کے ارد گرد کچھ حصہ ہے جو دیوار کی مانند ہے، اس کو حتیم بولا جاتا ہے۔ اس دیوار کے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان جو تھوڑا سا حصہ ہے، جگہ ہے، اس کو حتیم بولا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے تھے، تو حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری پیش کرتے ہیں، اور اس سواری کا نام ہے براق۔ براق یہ برقن سے ہے۔ برق کا اردو میں معنی ہوتا ہے بجلی۔ جس طرح بجلی کے اندر تیزی ہوتی ہے، ایک بندہ کراچی میں بیٹھا ہے، مثال کے طور پہ اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ ہماری پورے ملک کی جو بجلی سپلائی ہوتی ہے اس کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کی مثال اور آسان لفظوں میں سمجھنے، کچھ دن پہلے یہ حادثہ ہوا کہ پورے ملک پاکستان کی بجلی خراب ہو گئی۔ اب ادھر ایک بٹن ہی اوپر نیچے ہوا ہوگا اور پورے ملک کی بجلی کتنی تیزی ہے اس میں کہ ایک سیکنڈ کے اندر پورا ملک اس نے جو روشن تھا اندھیرے میں بدل دیا۔ تو اس کا براق نام ہے، اور نام سے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ بہت تیز سواری تھی۔ اتنی تیز سواری تھی، اتنی تیز سواری تھی کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ایک قدم اٹھتا اور دوسرا وہاں جا کر لگتا جہاں میری نظر جاتی تھی، اس قدر تیز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سفر شروع ہوا اور راستے میں جبریل علیہ السلام نے کہا ہے اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکیے،
2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ کہنے لگے اے محمد کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگے لا ادری، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ فرمایا یہ مدینہ ہے، یہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ پھر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد سفر پھر شروع ہو گیا۔ پھر ایک جگہ پہ حضرت جبریل رکے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ کہنے لگے لا ادری، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ یہ لا ادری پہ ذرا غور کریے کہ میں آخر میں جا کے اس کا نتیجہ نکالوں گا۔ مجھے کوئی علم نہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی شعیب علیہ السلام آئے تھے اور ان کی قوم آ کر بسی تھی۔ اللہ اکبر۔ 2 رکعت نماز ادا کی، سفر آگے پھر شروع ہو گیا۔ بیت اللحم ایک جگہ پہ رکے، اللہ کے نبی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا لا ادری، مجھے کوئی علم نہیں کہ یہ جگہ کون سی ہے۔ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، بیت اللحم جسے بولا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کی، سفر پھر شروع ہو گیا۔ یہاں پر میں اپنے واقعوں کو تھوڑا سا روکتا ہوں، پھر آگے چلیں گے۔ 3 جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، نمبر 1 مدینہ، نمبر 2 مدین، نمبر 3 بیت اللحم۔ تینوں جگہ پہ جبریل کا سیم ہی عمل ہے اور نبی پاک کا کہ نماز پڑھنی ہے، اور ایک یکساں سوال ہے تینوں کے اندر۔ تینوں جگہ پہ ایک ہی سوال بار بار حضرت جبریل نے دہرایا ہے، کیا آپ کو پتہ یہ جگہ کون سی ہے؟ اور جواب میں تینوں مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اور آج کیا کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم تھا، اپنی پیدائش سے پہلے کا، اپنی پیدائش کے بعد کا، پھر موت کے بعد کا، پھر قیامت کے بعد کیا ہونا ہے، ما کان ما یکون جسے کہا جاتا ہے، ہر چیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو جبریل کو کہتے کس سے سوال کر رہا ہے جس کو پتہ ہے کہ یہ مدینہ ہے، جس کو پتہ ہے یہ مدین ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ بیت اللحم ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا لا ادری، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، اور جب انسانیت کی سب سے بڑی ہستی جو انسانیت کا فخر ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو حوض کوثر کا ساقی ہے، جب وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا، پھر آج عام انسان جو گناہوں کا پتلا ہے وہ کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ جس کے بدن پہ پورے کپڑے ہی نہیں ہیں وہ کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ جو موت کا جام پی کر قبر میں دفن ہو چکا ہے وہ کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ جب ایک ایسی ہستی، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا تھا، وہ عالم الغیب نہیں تو پھر کوئی بھی عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ خیر، سفر شروع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کچھ ایسے مناظر دکھائے جو امت کے لیے سبق بن گئے، جس سے مجھے اور آپ کو آج سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سفید کپڑوں کے اندر جماعت پیش کی گئی، بہت بڑی جماعت۔ فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ آپ کو پورے واقعے میں یہ چیزیں نظر آئیں گی، آپ سوال کرتے ہیں یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، یہ کتنے گئے، وہ کتنے گئے، ان کو کیوں سزا ہو رہی ہے، ان کو کیوں ثواب ہو رہا ہے، اس طرح کے سوالات آپ کو ملیں گے۔ فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ اتنے خوبصورت لوگ، اتنا عمدہ لباس، تر و تازہ چہرے، مطمئن دل، آخر کیا عمل انہوں نے کیا دنیا کے اندر
کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اتنے بلند مرتبے سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھے معراج کے دوران ان کی زیارت کروائی جا رہی ہے۔ فرمایا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے تھے۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک جہاد ہے جو دین اسلام کی خاطر کفار کے مقابلے میں آ کر لڑنا ہے۔ ایک جہاد ہے جو زبان کے ساتھ لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اور ایک جہاد یہ بھی ہے کہ اگر آپ روک نہیں سکتے تو دل کے اندر اس کو برا ماننا۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں، لیکن یہاں جن لوگوں کی زیارت کروائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جنہوں نے عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے، جن کے دل مطمئن تھے، جن کے چہرے روزے روشن کی طرح چمک رہے تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے ہاتھوں میں تلوار لے کر عالم کفر کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کر میدان جہاد میں جاتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا بھی شمار انہی لوگوں میں کرے۔ آج جہاد کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت، بڑی معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، ہمارے معاشرے کا کلچر ظالمانہ یہ بن چکا ہے کہ آج خطباء بھی ڈرتے ہیں اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے کہ کہیں ایجنسیاں، فوج، ملک مجھے پکڑ نہ لے۔ سنیے ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے دل سے اس ڈر کو باہر نکال پھینکیے کہ مجھے کوئی ادارہ گرفتار کر لے گا یا فلاں ہو جائے یا فلاں ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان، اگر تیرے دل کے اندر جذبہ شہادت یا جہاد کی خواہش نہیں پیدا ہوتی تو تیرے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے تو کافر ہو کر مر جا، منافق ہو کر مر۔ آج ڈرتے ہیں لوگ، جن کے دلوں کے اندر ڈر ہے نا، وہ یہ سمجھ لیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس کے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو کر مرے یا منافق ہو کر مرے۔ اور کافرین کا کیا ٹھکانہ ہے؟ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن جو میرے دربار میں کفر کی حالت میں آئے گا اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے اور نہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اے اللہ پھر کون سا راستہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا طریق جہنم، جہنم اس کا راستہ ہے۔ اے اللہ کب تک؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 سال، 2 سال، صدی، کتنی دیر جہنم میں رہے گا؟ اللہ کہتا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر جذبہ شہادت کو پیدا کیجئے۔ آج کوئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو رہا ہے، وہ بھی شہید ہے، واقعتاً شہید ہے، کوئی انکار ہی نہیں ہے اس کا۔ اگر کوئی پیٹ کے درد میں مبتلا ہو کر اس دنیا فانی کو خیر بات کہہ رہا ہے، اسے بھی شہید کہا جاتا ہے۔ کوئی ناحق قتل ہو رہا ہے، اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے، اس پر خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں، اس کا باپ فخر بھی کرتا ہے کہ میں ایک شہید کا باپ ہوں۔ یہ تو اعزازی طور پر شہید ہے، یہ کوئی حقیقی شہادت نہیں ہے۔ حقیقی شہادت تو وہ ہے کہ ایک بندہ عالم کفر کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دے، ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جن کو میرے نبی نے معراج کے وقت تر و تازہ چہروں میں دیکھا تھا، عمدہ لباس میں دیکھا تھا، اور مطمئن دل تھے۔ مطمئن دل کیا مراد؟ انہیں پتا تھا کہ جنت ہمارا مستقبل ہے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، جنت کی نعمتیں ہماری منتظر ہیں، جنت کی حوریں ہماری منتظر ہیں۔
جنت کی نہریں. اللہ قرآن میں کہتا ہے 26واں پارہ سورہ محمد، میں یہ حوالے اس لیے دیتا ہوں آپ گھروں میں جا کر پڑھیں. اللہ فرماتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، خوشگوار پانی ہوگا. اللہ پانی تو اتھاں میں ملدا، جنت کا پانی کے فرق ہو سی. سیال کوٹ کا پانی تو میٹھا ہے. آؤ ذرا سرگودے، میں ادھر پڑھتا ہوں، پانی پینے کے قابل نہیں ہے. رحیم یار خان بھی میں پڑھ کر آیا، مدرسے سے دور جا کر ہم کولر بھر کر لاتے اور اپنا گزارا کرتے ایک دن کے لیے. سعودی عرب اور یہ علاقوں میں تو پانی ہے نہیں، وہ تو پھر کیمیکل ڈال کر اس کو بنایا جاتا ہے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، خوشگوار پانی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اللہ کہتا ہے دودھ کی نہریں ہوں گی. اللہ دودھ تے ساڑھے پاکستان اچھی ہے، سانو پتہ جندہ ہے. غسل دیا ہوا دودھ، نہیں سمجھ آئی؟ آپ شریف لوگ ہیں، آپ کو کیا پتہ اس کا کیا مطلب ہے. غسل دیا ہوا دودھ، دودھ نہ پاک ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دیتے ہیں تاکہ پاک ہو کر لوگوں کے گھروں میں جائے. اس طرح کا دودھ ہے ہمارے پاکستان میں. لیکن اللہ کہتا ہے میرے در کے اندر، میری جنت کے اندر جو دودھ ہے وہ تمہارے دودھ کی طرح نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، شراب پلائی جائے گی. اللہ شراب، تیرا تو حکم ہے کہ شراب کے نزدیک نہیں جانا. تیرا تو حکم ہے کہ شراب عقلوں کو معاف کر دیتی ہے. تیرا تو حکم ہے کہ اچھے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، اچھے لوگوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ شرابیں پئیں. اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، دماغ اپنی جگہ پہ نہیں رہتا. اللہ پھر جنت میں شراب کیوں پیانی آئی؟ جہنمیاں نو پلا اسی جنت والے کیوں پیواں گے؟ سنیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے شراب پینے کے بعد 30واں پارہ سورۃ النبا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ شراب ایسی ہوگی جو ان کی عقلوں پہ کچھ اثر نہیں ڈالے گی بلکہ ان کے لیے لذت کا باعث بن جائے. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ ان کے رب کی طرف سے ان کو بدلہ ہوگا. بات چل رہی تھی، اللہ کہتا ہے اپنے دل کے اندر جذبہ شہادت پیدا نہیں کرو گے، جذبہ جہاد پیدا نہیں کرو گے تو میری طرف سے چاہے کافر ہو کر مرو، اور کافر کا نتیجہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور چاہے منافق ہو کر مرو، منافق کا نتیجہ سنو. اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے اندر جو جہنم میں جائیں گے 3 طرح کے لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. ویسے 4 گروہ. ایک گروہ وہ ہوگا جو مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، لیکن گناہ گار تھے، زانی تھے، شرابی تھے، چور تھے، ڈکیٹ تھے، جھوٹے تھے، چغلی کرنے والے تھے، رشوت کھانے والے تھے، سود کھانے والے تھے. ان کو اللہ ان کے عملوں کا بدلہ دینے کے بعد جنت میں بھیج دے گا. 3 طبقے وہ ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جس نے کفر کیا، اس کا نتیجہ میں نے بتا دیا. ایک طبقہ وہ ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود شرک کرتا رہا. اور جو سب سے برا طبقہ ہوگا، جس کا انجام سب سے برا ہوگا، وہ یہ ہوگا جو کلمہ بھی پڑھتا رہا لیکن دل کے اندر نفاق بھی رکھتا رہا. منافقت جسے کہتے ہیں، منافق بھی بنتا رہا. سب سے برا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. تو اس لیے میرے اور آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جہنم کا عذاب برداشت کر سکیں. میں نے ایک جمعے بتایا تھا کہ منافق کو جو عذاب ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے، جو کافر اور مشرک کو عذاب ہوگا وہ اپنی جگہ ہے. جو سب سے ادنا عذاب ہوگا، جو سب سے کم تر عذاب ہوگا جہنم کا، وہ یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو سب سے کم عذاب ہوگا جہنم کا وہ یہ ہوگا کہ اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور جوتے پہننے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر تپش پیدا ہوگی، اور تپش اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس کا سر اس طرح ابالیاں مارے گا جس طرح ایک ہنڈیا کے اندر پانی کو ڈالا جائے اور نیچے سے آگ لگائی جائے، کچھ ہی دیر میں پانی ابالیاں مارتا ہے، اس طرح سر ابالیاں مارے گا. ہم میں سے کسی کی سکت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ
ہمیں سیدھا جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا ساری گفتگو کرنے کا کہ اللہ کے نبی کو راستے میں مجاہدین دکھلائے گئے۔ خیر سفر پھر شروع ہو گیا، سفر شروع ہو گیا۔ راستے میں ایک نوجوان عورت دکھائی گئی جو بڑی خوبصورت تھی، اچھا لباس پہنا تھا، بن سنور کر آئی ہوئی تھی۔ اے آمنہ کے لال، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ فرمایا جبریل نہیں۔ کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ آپ اس کی طرف دیکھنا گوارا کرتے ہیں؟ نہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ایک دنیا ہے جس کو عورت کے روپ میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اگر آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیتے تو آپ کی امت ساری دنیا کی پیروکار بن جاتی۔ پھر ساتھ ہی ایک بڑھیا دکھائی گئی، بوڑھی عورت۔ فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بھی دنیا ہی ہے۔ پہلے خوبصورت عورت، اس کو بھی کیا کہا؟ سب بولے کیا کہا؟ یہ بھی دنیا۔ پھر بوڑھی عورت دکھائی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ بھی دنیا ہی ہے۔ جبریل مطلب؟ فرمایا جس طرح اس بڑھیا کا پتہ نہیں ہے کب مر جائے، موت کے کنارے لگی ہوئی ہے، اسی طرح دنیا کی مثال ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ وہ پنجابی کی مثال ہے کہ ایک کور دے وچ پیر تے دوجا کیلے دے چھلکے تے، بس تلکن دی ڈیرے تے او پیا کورے وچ منہ دے منہ۔ یہ حقیقت ہے آج ہماری۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اسی دنیا کے بارے میں 21واں پارہ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، آزمائش گاہ ہے۔ اس کی تفسیر کی ہے کہ جس طرح ایک بچہ سارا دن کھیلتا رہتا ہے، مٹی کے کھلونے بناتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو ان مٹی کے کھلونوں کو توڑ دیتا ہے اور تھک ہا کر وہ سو جاتا ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے تھکن کے، سوائے مشقت کے، سوائے لذت کے، مزہ آ گیا۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے، ایک گناہ گار بندہ دنیا گزارتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی انا کو آگے رکھتا ہے، اپنی ضد کو آگے رکھتا ہے، کسی کو برداشت نہیں کرتا، نہیں دیکھتا کہ اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، میری ماں یہ کہتی ہے، میرا باپ یہ کہتا ہے، نہیں دیکھتا، بلکہ وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو اس بندے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اس کو بھی مرنے کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے لذت اور مشقت کے، اور بدلے میں جس طرح اس بچے کا کچھ نہیں ملا، اس طرح اس نے بھی دنیا سے کچھ حاصل نہیں کیا، آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی ہم نے سبق سیکھنا ہے۔ آج دو مسئلے ہو گئے۔ پہلا مسئلہ کیا تھا کہ دل کے اندر جذبہ شہادت پیدا کرنا ہے، دل کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو میرے نبی کا فرمان ہے چاہے تم کافر ہو کر مرو یا منافق ہو کر مرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ دنیا کی خواہش اپنے دل میں نہیں پالنی، دنیا کی بھوک اپنے دل کے اندر نہیں رکھنی۔ آپ کے مقدر میں جو کچھ ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، اس وقت تک کوئی بندہ بشر نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے حصے کا حصہ لے نہیں لیتا، جب تک وہ اپنا رزق مکمل کر نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم دنیا کی فکر کرتے گئے، آج ہم مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتے گئے، نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ خالق راضی ہوتا ہے نہ مخلوق راضی ہوتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، بلکہ ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر، وہ بھی راضی ہو جائے گا، مخلوق بھی راضی ہو جائے گا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے۔
اگر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ ان کو خوش کرتے اللہ بھی ناراض، انہاں پھر راضی کوئی نہیں سی ہونا۔ 4 دیہڑے صلح کرنی سی، سرداری دینی سی، عورت دینی سی، مال و دولت دینا سی، باتوں پھر جھگڑے۔ لیکن نہیں، میرے نبی نے اللہ کو راضی کیا اور آج ساری مخلوق میرے محمد سے راضی ہے۔ آج ساری مخلوق میرے نبی کی عظمت کی قائل ہے، اور جو نہیں نہ قائل کل قیامت کے دن یہ بھی ہو جائیں گے۔ اللہ خیر، سفر پھر شروع ہو گیا، مسجد اقصیٰ پہنچے۔ یہاں میں سٹاپ کرتا ہوں آگے چل کر۔ مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ کسے کہا جاتا ہے، کوئی بتائے گا؟ مسلمانوں کا قلعہ ہے، اسلام کا پہلا قبلہ ہے، جہاں مسلمان پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ کی طرف تو بعد میں منہ کیا۔ خیر آپ شرما رہے ہیں، میں بتا دیتا ہوں، فلسطین کے اندر جس بیت المقدس پہ قبضہ ہوا ہے اسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا بڑا جمع غفیر ہے، نیک لوگ جمع ہیں، سارے میرے نبی کے استقبال میں کھڑے ہیں، منتظر ہیں محمد آئے، لیکن نبی کو نہیں پتا یہ کون ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جی وہ بابا تے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے دس دیندا ہے ویاہ کنے ہونے نے، وہ بابا تے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے دس دیندا ہے کوٹھیاں کنیاں پانیاں، گڈیاں کنیاں لینیاں نے۔ کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، شان و شوکت والی ہستی، جس کے استقبال میں جو لوگ کھڑے تھے نا، وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ آدم اور نوح کھڑے تھے، وہ ابراہیم اور اسماعیل کھڑے تھے، وہ موسیٰ اور ہارون کھڑے تھے، وہ یعقوب اور یوسف کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، سارے نبی میرے نبی کے استقبال میں۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ نے 1,24,000 کم و بیش سارے پیغمبروں کو جمع کیا ہوا ہے مثالی صورت کے اندر۔ اب نماز کا وقت ہے، کسی کا دل ہے کہ آدم ہمارے باپ ہیں وہ نماز پڑھائیں گے، کسی کا دل ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں وہ نماز پڑھائیں گے، کسی کا دل ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ وہ نماز پڑھائیں گے، کسی کا دل ہے اسماعیل ذبیح اللہ وہ نماز پڑھائیں گے، کسی کا دل ہے عیسیٰ روح اللہ وہ نماز پڑھائیں گے۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی کی شان پر، اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو جلیل القدر ان سب کو پیچھے رکھا، میرے محمد کو اللہ نے ان سب کا امام بنا دیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہر کوئی میرے نبی کو ستا رہا تھا، ہر کوئی پلاننگیں ہو رہی تھی کہ قتل کیا جائے، مکے سے نکالا جائے۔ اللہ نے کتنا بڑا اعزاز دے دیا، اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا تھا سیرت اس انداز سے بیان ہوگی، ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے۔ اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے حالات جتنے بھی مشکل آ جائیں اللہ کا در نہیں چھوڑنا، جتنے مرضی کٹھن مراحل آ جائیں ہمت نہیں ہارنی، بلکہ اللہ کے در کے ساتھ جڑے رہنا ہے، یہ پیشانی اس کے در پہ جھکاتے رہنا ہے، یہ جولی اس کے سامنے اٹھاتے رہنا ہے۔ دیر ہوگی اندیر نہیں ہوگی۔ اندیر کیا مطلب کہ یہ نہیں کہ کام اللہ دے گا۔ دیکھیں لوگ مکے سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ادھر اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کا امام بنا دیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا سفر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف گئے، آئندہ جمعہ اس عنوان پر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو دین حق کی خاطر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 درخواستیں ہیں مختصراً۔ ایک درخواست یہ ہے کہ آپ نے خصوصاً بچوں اور بوڑھوں جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور بالعموم ساری امت مسلمہ کے لیے، اور خصوصاً بچے اور بوڑھے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک پاکستان کے حالات کس طرح خودکش حملے ہو رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے میرے ملک کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں والے معاملے فرمائے۔ آج کل مدارس کے اندر تقریبات چل رہی ہیں کیونکہ علماء فارغ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 4 تاریخ کو ہمارے مدرسے میں بھی ہے،
اللہ تعالیٰ اور بھی جتنے مدارس ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں والا معاملہ فرمائے، کہیں اس جیسا حادثہ پیش نہ آئے۔ پتہ نہیں کتنی مائیں وہ اپنے لالوں سے محروم ہو جاتی ہیں، اور کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کتنے گھر بے گھر ہو جاتے ہیں، رزق کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ جو ایک شہید ہونے والا ہے وہ کتنوں کے لیے سہارا تھا۔ تو اس لیے ان دو باتوں پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اور اس پر خصوصاً دعا فرمانی ہے۔ اور یہ نہیں کہ جمعے کے اندر ہی، بلکہ جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگے تو یہ دعائیں ضرور مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔